دیکھو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. لباس کا مطلب ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ ڈالنا. یہ میرا خیال ہے ان کی بات کر رہے ہیں یہ جو ابھی ڈاکٹر عامر لیاقت کا جو چل رہا ہے نا میڈیا پہ, کسی شخصیت کا نام لے کے اس پہ رد کرنا یا اس کی تعریف کرنا, یہ تو بڑا نامناسب کام ہے. دیکھو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کی شخصیت پہ بات نہیں کرتا, نہ ڈاکٹر عامر لیاقت میں, نہ اس کی جو طلاق یافتہ یا خلا یافتہ خاتون ہے اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا. کوئی میں اصولی بات, کیونکہ ایک ویڈیو تو پھیل گئی ہیں, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, اصولی بات, اس پہ رکھ کے ہر آدمی کو پرکھا کریں آپ. نہ مرد کو اس کی اجازت ہے کہ اپنی بیوی کی بند کمرے کی تصویروں کو وائرل کرے, وہ یہ بھی بےہودہ حرکت ہے. آپ کی بیوی ہے, آپ گھر میں رہیں, اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں, بند کمرے میں جو مرضی کرنا ہے کریں. آج کل ہمارے یہاں جو لبرل پنا پھیل رہے ہیں نا بہت تیزی کے ساتھ, اپنی بیگم کی, یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. یہ صرف کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے. شادی کرتے ہی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالتے ہیں لڑکے, شو مارنے کے لیے اپنے دوستوں کے سامنے کہ میری وائف دیکھو کیسی ہے. یہ اس کو براڈ مائنڈڈ لوگ سمجھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا براڈ مائنڈ ہے یار, بھابھی دکھا رہا ہے, یعنی اس کو ہم پر اطمینان ہے کہ ہماری سوچ بھی غلط نہیں ہے, ہم بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے دنیا میں ٹھرکی ہوتے ہیں. آپ جب اپنی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالیں گے, اس کے ساتھ گلے مل رہے ہیں آپ, آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, ہینڈ شیک کر رہے ہیں, سب دنیا میں جائیں گی تصویریں, تو سارے کو غلط سوچ رکھیں گے. میں یہ الزام نہیں لگا رہا. عورت چھپانے کی چیز ہے, وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. دکھانے میں عورت کا نقصان ہے. اب جس کی بیوی خوبصورت ہے اس نے فیس بک پہ ڈال دی, سب ماشاءاللہ ویل ڈن, بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہیں, کتنی اچھی جوڑی ہے. جس کی خوبصورت نہیں ہوگی وہ یا تو تصویر ڈالے گا نہیں ڈالے گا تو لوگ کہیں گے ہماری والی دیکھ لی, اپنی والی دکھا نہیں رہا, کیوں چھپائے گا بھابھی کو. دکھائے گا تو بعض دفعہ انسان کو ایک چیز پسند آ رہی ہوتی ہے, ساری دنیا کو نہیں آتی وہ پسند. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. 25 سال کے نوجوان شادی کر رہے ہوتے ہیں 35 سال کی خاتون سے, 40 سال کی خاتون سے, 50 سال کی خاتون سے, 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ فیس بک پہ ڈالے گا تو سب کے اچھے تبصرے نہیں ہوں گے. کوئی بھی نہیں کہے گا بہت اچھا جوڑا لگ رہا ہے. بھائی وہ آپ کی انٹی لگ رہی ہیں, آپ بھانجے لگ رہے ہیں ان کے, یا بھتیجے لگ رہے ہیں. تو اللہ نے ایک چیز کو چھپایا ہوا ہے. ہر آدمی کا معیار الگ ہے, میاں بیوی کے آپس کے معاملات الگ ہوتے ہیں. یہ دنیا پہلے سوچ لیں کہ عورت دکھانے کی چیز ہے یا چھپانے کی چیز ہے, یہ فیصلہ کر لیں. اللہ کہتا ہے چھپانے کی چیز ہے. دیکھو قرآن میں کیا آتا ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا, میاں کی زینت نہیں ہے, وہ گھر کی زینت ہے. وہ گھر کی زینت ہے, محبت کرو اس سے, اللہ کی رحمت ہے, اس کو پالنے پر خوشخبریاں ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی بیوی بھی گھر کی زینت ہے, وہ دنیا کی زینت. بولتے کیوں نہیں؟ ڈاکٹر عامر لیاقت کے بات آئی گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں. چاہے کوئی بھی ہو, دیکھو ان میں کسی کو بھی سچا نہ قرار دیا کرو جب بھی کوئی الزام لگا رہا ہو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے طلاق کے بعد یا میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتے ہیں, شوہر بیوی پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں, عورت شوہر پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی. ایک عورت نے الزام لگایا میرا میاں یوں ہے تو میرا میاں یوں ہے, آپ کو ہمیں نہیں پتا تیرا میاں کیسا ہے, ہم تیرے کہنے سے نہیں مانیں گے. اس طرح مرد کہہ رہا ہے میں نے اس کو اس لیے طلاق دی, یہ تو ایسی تھی, یہ تو ویسی تھی, ہمیں کہ ہم نے ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے بھائی. کیونکہ جب کسی کا اختلاف ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اصول یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو جتنا گندا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ ہندو معاشرے میں رہے ہیں. عربوں میں جب طلاق ہوتی ہے نا, آپ ابھی بھی سعودی عرب جا کے تحقیق کر سکتے ہیں, عربوں میں جب ڈیورس ہوتی ہے تو کیوں دی, وہ کہے گا میرا مسئلہ ہے بھائی, ہماری بن نہیں رہی تھی میں نے طلاق دے دی. عورت سے کہا جائے کہ تم نے شوہر سے طلاق کیوں لی, وہ کہے گی میری بن نہیں رہی تھی. اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جاتے. لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ملے تھے, اگر الگ ہو گئے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا گھریلو مسئلہ ہے. لڑکی کی بھی فوراً شادی ہو جاتی ہے طلاق کے بعد, مرد کو بھی فوراً رشتہ بولو نا کیا ہو گیا مل جاتا ہے. لہذا انہوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی, کیچڑ اچھالنے کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی. عربوں میں نہیں ہوتی. کتنے واقعات ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹو رہتے ہیں سعودی عرب میں, بتاتے ہیں یار وہ ڈیورس ہوئی. ہماری پھپھو نے بتایا ایک خاتون, عرب خاتون کو طلاق ہوئی, میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا بھائی تمہیں سنا طلاق ہو گئی تو کیا ہوا, کہتے کچھ نہیں بس وہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا, وہ دے دی ڈیورس, میں عدت کے بعد کہیں اور کر لوں گی, اتنا بڑا ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو کیوں دی تو نے, کیوں دی اپنی بیوی کو, لوگ اس کا خون چوس لیتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ میں معاشرے میں مجھ سے زیادہ گندا اور غلیظ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. لہذا وہ اپنی عزت ہر آدمی کی نیچر اپنی عزت بچاتا ہے. لہذا پھر وہ بیوی میں عیب نکالے گا, بھائی یہ تو ایسی عورت, توبہ, ایسی چڑیل کائنات میں اس سے زیادہ غلیظ عورت پیدا ہوئی نہیں ہے. اتنا گندا کرے گا نا اس کو آدمی کہے گا کمبخت پہلے کیوں نہیں دی, اتنی لیٹ کیوں دی ہے تو نے, اور طلاق کیوں دی, چاقو کیوں نہیں مار دیا. عورت سے آپ پوچھیں گے اس کو پتا ہے مجھ پہ طلاق کا دھبا لگ گیا. اب اگر میں نے کہا بھائی ہمارا مسئلہ تھا بس نہیں رہ سکتے تھے, ہم اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تھے, الگ ہی ہو گئی, میں کہیں اور کروں گی, نہ
तुम सही नहीं हो तभी तो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट होगा वरना किसको होती है तलाक। इतना उसको रुस्वा करते हैं उस बेचारी औरत को, उसकी मजबूरी है कि अपने शौहर पे इल्ज़ामात लगाए। समझते हो, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको अपनी, इंसान को अपनी इज्जत पहले प्यारी होती है। वो कहते हैं पहले अपना दिफा करो, और औरत तो हमारे मुआशरे में वैसे ही मजबूर है। उसको पता है अगर मैंने शौहर पे इल्ज़ामात नहीं लगाए तो मेरी दोबारा शादी नहीं होगी। लोग कहेंगे जब इतना अच्छा था तो तलाक क्यों दी उसने तुम्हें, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बुराई है। तो इसलिए उसके ज़िम्मे अब ये लाजिम है कि अपने शौहर को वो गंदा करे, ये ऐसा, तब वो जितने इल्ज़ामात लगा सकती है वो लगाती है।